ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ الصافات کی تک پہنچ چکا ہے. ہم نے آیت نمبر 70 تک مکمل کیا تھا لاسٹ ٹائم. آیت نمبر 71 سے سٹارٹ کرتے ہیں. طریقہ کار وہی ہے، سمپلسٹ وے میں آسان ترین الفاظ میں ٹرانسلیشن کو ریڈ کرنا، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، پھر اس کا ایز اے ہول، پھر اس کے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں کوئی حدیث مبارکہ اور ایکسپلینیشن کرنا، ایکسپلین کرنا. سو دس از اے ویری سمپلسٹ وے جس کے اکارڈنگ ہم اس کو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ ضَلَّ، اور تحقیق گمراہ ہوئے، قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے، اکثر الاولین، اگلوں میں سے اکثر، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجے، فِيهِمْ، ان میں، منذرین، ڈرانے والے، بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے. بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے. فانظر، سو دیکھیں، کیفا، کیسا، کان، ہوا، عاقبۃ المنظرین، ان کا انجام جنہیں ڈرایا گیا. پھر دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا. الا عباد اللہ، مگر اللہ کے بندے، المخلصین، خالص کیے ہوئے، مگر ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے. وَلَقَدْ نَادَنَا، اور تحقیق ہمیں پکارا، نوح، فَلَا نِعْمَ، سو ہم البتہ خوب، المجیبون، دعا قبول کرنے والے ہیں. اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں. نوح کی بد دعا اور اس کی قبولیت. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم سے سر کھپایا، ان کو دلائل سے سمجھایا، مختلف پیراؤں میں سمجھانے کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر ان لوگوں نے ان کی ایک نہ مانی. الٹا ان کا مذاق اڑاتے اور ایذائیں پہنچاتے رہے. اس طویل عرصے میں چند آدمی آپ پر ایمان لے آئے. پھر جب آپ اپنی قوم سے قطعی مایوس ہو گئے تو آپ باقی لوگوں میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نظر نہیں آتا، اور سب میرے اور میرے ساتھیوں کے در پہ آزار ہیں. تو اس وقت آپ نے اللہ کے حضور فریاد کی، یا اللہ، مجھے ان لوگوں نے دبا لیا ہے، اب تو ہی ان سے بدلہ لے اور مجھے ظالموں سے نجات دے. مجھے ان لوگوں نے دبا لیا ہے، اب تو ہی ان سے بدلہ لے اور مجھے ان ظالموں سے نجات دے. یعنی ہم نے سیدنا نوح کی فریاد سنی تو ان کی فریاد رسی کر دی، ان کی مصیبت کا ازالہ کر دیا، انہیں ظالموں سے نجات دے دی. کیونکہ یہ بات ہمارے ذمہ ہے کہ حق و باطل کے مارکے میں ہم ایمانداروں کی فریاد رسی کیا کرتے ہیں اور انہیں ظالموں سے بچاتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والے، من سے، الکربی، مصیبت، العظیم، بڑی، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کیا، ذُرِّيَّتَهُ، اس کی اولاد، هُمُ الْبَاقِينَ، وہ باقی رہنے والی، اور صرف انہیں کی اولاد کو باقی رکھا. کیا نوح آدم ثانی ہے؟ یہ صرف اتنا ہی مذکور ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی صرف نوح کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے چلی، اور چوتھا بیٹا یام کافر تھا جو طوفان میں غرق ہو گیا. اور اس کی تائید ترمذی کی درج الحدیث سے بھی ہوتی ہے. سیدنا سمرہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ نوح کے 3 بیٹے حام، سام، یافس. حام حبش کا باپ، سام عرب کا، اور یافس روم کا. مگر بعض دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد اور ان لوگوں کی اولاد سے چلی تھی جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے. وَتَرَکْنَا، اور ہم نے چھوڑا، علیہ، اس پر، کافی، اس کا کافی، فی میں، الآخرین، بعد میں آنے والے، اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. یعنی رہتی دنیا تک سیدنا نوح علیہ السلام کا نام بھلائی سے لیا جاتا رہے گا. چنانچہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں سب اپنا سلسلہ نسب سیدنا نوح سے ملاتی ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتی ہیں. نیز اکثر اقوام اپنا مذہبی قائد بھی تسلیم کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایران کے مجوسی اور صابی بھی انہیں اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین، ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو.
اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اور اسی نوح کے پیروں میں سے ابراہیم بھی تھے، پیراؤں میں سے، یعنی کہ فالو کرنے والوں میں سے۔ اِذْ جَاءَ، یاد کرو جب آیا اپنا ربہ ہو اپنا رب بقلب، دل کے ساتھ سلیم صاف، جبکہ وہ اپنے پروردگار کے ہاتھ صاف دل لے کر آئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے گھر والوں، سب قسم کے لوگوں کے عقائد اور رسومات سے بالکل خالی و ذہن ہو کر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا کہ جو کچھ تیری طرف سے ہدایت حکم ملے میں اسے بلا چوچرا تسلیم کروں گا اور سر تسلیم خم کر دوں گا۔ اذ قال، جب اس نے کہا لأبیہ، اپنے باپ کو، وقومہ، اور اپنی قوم کو، ماذا، کس چیز کی تعبدون، تم پرستش کرتے ہو؟ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ آئفکن، کیا جھوٹ موٹ، آلہۃ معبودون اللہ، اللہ کے سوا، توریدون، تم چاہتے ہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے جھوٹ موٹ کے گڑے ہوئے الہ چاہتے ہو؟ فما، سو کیا، ظنکم، تمہارا گمان، برب العالمین، پروردگار کے بارے میں جو تمام جہانوں کا، پھر تمہارا پروردگار عالم کی نسبت کا کیا خیال ہے؟ یعنی سیدنا ابراہیم کی ستارہ پرست قوم، سیدنا ابراہیم کا اصل وطن عراق کا شہر بابل تھا۔ یہ لوگ ستارہ پرست تھے، بالخصوص 7 مشہور سیاروں یعنی سورج، چاند، زہرہ، عطارد، مشتری، مریخ اور زحل کی چال سے خوب واقف تھے۔ علاوہ سے یہ لوگ ان سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات کے بھی سختی سے قائل تھے۔ انہیں سیاروں کے الگ الگ منظر تعمیر کر رکھے تھے انہوں نے، جن میں ان سیاروں کے خیالی مجسمے یا بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ اچھا، وہ خود ہی ذائچے تیار کرتے، اس کے مطابق ان سیاروں کی خوش نویدی حاصل کرنے کے ان کے مجسموں کے سامنے نظر نیازیں پیش کی جاتی ہیں۔ ذائچوں کے ذریعے سے وہ آئندہ سے متعلق اپنی اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے۔ ان کے ستاروں کے اثرات پر اعتقاد کا یہ حال تھا کہ ان میں ہر شخص ذائچہ تیار کرنے کے بغیر بھی سیاروں کی چال پر غور کر کے اپنا پروگرام بناتا تھا۔ اس قدر مشرک تھی یہ قوم کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام مابعوث ہوئے تھے، انہوں نے جب بالکل خالی ذہن ہو کر، یکسو ہو کر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور سیدنا ابراہیم کو اپنی مکمل فرمان روائی اور ان سیاروں ان مجسموں کے بالکل بے اختیار اور مجبور محض ہونے کی حقیقت واضح کر دی۔ دعوت توحید کا آغاز اپنے باپ سے، چنانچہ آپ نے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے لیا۔ سب سے پہلے باپ کو اس حقیقت سے روشناس کرایا وہ خود شاہی مندر کا پروہت، بت تراش اور بت فروش تھا۔ وہ آپ کی نصیحت پر بگڑ بیٹھا تو آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کا اپنے باپ اور اپنی قوم سے سوال یہ تھا کہ تم یہ بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر خود ہی ان کی خدائی کی اور خود ہی انہیں خدائی اختیارات بانٹ دیتے ہو کہ فلاں سیارے کی روح یا مجسمہ اگر ہم سے خوش ہے تو ہمیں مال و دولت زیادہ ملے گی، فلاں کی عبادت کی جائے تو علم نصیب ہوگا، فلاں کو خوش کیا جائے تو فصل بہت اچھی ہوگی۔ یہ سب اختیارات تو تم نے ہی ان میں تقسیم کر دی ہیں۔ اب بتاؤ، جس ہستی نے اس کائنات اور ان سیاروں کو پیدا کیا ہے اور اس کا ان پر کنٹرول ہے، ان کے پاس بھی تو کوئی اختیار تم نے چھوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے پاس چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ لیکن اب وہ بالکل بے بس ہو چکا ہے۔ کیا وہ بالکل بے بس ہو چکا ہے؟ آخر تم اس کے متعلق تم سمجھتے کیا ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ فَنَظَرَ نَظْرَةٌ فِي النُّجُومِ، پھر ایک دفعہ انہوں نے ستاروں پہ نظر ڈالی۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تو کہا میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم ابراہیم اور جشن نوروز، جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا تو اس دن یہ قوم جشن نوروز مناتی تھی۔ اس پکنک کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ علی صبح لوگوں نے اچھے اچھے کھانے پکائے، کچھ کھائے، کچھ مندروں میں بتوں کے سامنے نیاز کے طور پر رکھ دیے اور نور کے تڑکے میلے میں شمولیت کے لیے روانہ ہونے لگے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں شمولیت کی دعوت دی، بلکہ ساتھ لے جانے پر بھی اصرار کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی بےہودگیوں پر قطعاً شامل نہ ہونا چاہتے تھے۔ آپ کو فوراً ترکیب سوجی جو قوم کے مزاج کی موافق تھی۔ آپ نے ستاروں پر نظر ڈالی، پھر کہنے لگے کہ میں تو آج بیمار ہونے والا ہوں۔ قوم نے اپنے اعتقاد کے مطابق اس عذر کو معقول سمجھا اور انہیں چھوڑنے پر رضامند ہو گئے۔
فراغا پھر پوشیدہ گھس گیا الا طرف آلہاتہم ان کے معبودوں فقالا پھر کہنے لگا الا تاکلون کیا تم نہیں کھاتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف جا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا تم تو بولتے بھی نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا تم تو بولتے بھی نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین فراغا پھر جا پڑا وہ علیہم ان پر ضربن مارتا ہوا بالیمین اپنے دائیں ہاتھ سے، پھر ان پر پل پڑے اور دائیں ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑ پھوڑ دینا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کتنی مدت سے ایسے موقعوں کے منتظر تھے۔ ادھر قوم کے لوگ میلہ منانے چلے گئے، ادھر آپ سب سے بڑے مندر کا دروازہ کھول کے اس میں داخل ہو گئے، بتوں کی طرف غصے سے متوجہ ہو کر کہنے لگے بدبختو تمہارے سامنے مٹھائیاں اور کھانے پڑے ہیں، تم انہیں کھاتے کیوں نہیں؟ کچھ بولو تو صحیح، کچھ جواب تو دو۔ ان بھی جان پتھروں نے کیا جواب دینا تھا؟ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، ایک کلہاڑا لیا اور سب بتوں کو خوب جی بھر کے ضربے لگانا شروع کر دی، سب کو توڑ پھوڑ دیا، البتہ سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارستانی ہے۔ پھر مندر کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَازِفُونَ واپس آ کر انہوں نے جو یہ صورتحال دیکھی تو دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے۔ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم خود ہی تراشتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کی ہے اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قوم کا سوال و جواب۔ میلے سے واپسی پر قوم نے جب اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو ان کا پارا بہت چڑھ گیا۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ ہمارے بتوں کی مخالفت صرف ابراہیم ہی کرتا رہتا ہے اور وہ پیچھے بھی رہ گیا تھا، لہٰذا یہ اسی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور معبودوں سے اس طرح کی بدسلوکی کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، شاید اس نے ہی اپنے چھوٹوں سے ناراض ہو کر ان کا یہ حشر کر دیا ہو۔ پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ پتھر کے بے جان جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہارا کیا سنوار سکتے ہیں، اور تم لوگ جو ان کی عبادت کرتے ہو اس کا کیا فائدہ؟ پھر یہ بت تم نے خود ہی تراش رکھے ہیں، علاوہ ازیں تم کو اور اس پتھر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ بت تو مخلوق در مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں، اور عبادت کے مستحق تو وہ ہستی ہو سکتی ہے جو خالق ہو، یہ مخلوق در مخلوق کیسے مستحق ہو سکتی ہے؟ قالو انہوں نے کہا ابنو بناؤ لہو اس کے لیے بنیان ایک عمارت فالقوہ پھر ڈال دو اسے فی الجحیم آگ میں۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے کلاؤ تیار کرو اور اسے آگ میں پھینک دو۔ فَأَرَادُوا پھر انہوں نے چاہا بھی اس پر قیدن داؤ فَجَعَلْنَاهُمْ تو ہم نے کر دیا انہیں اسفلین زیر۔ انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیر کی تھی مگر ہم نے انہیں ہی نیچا دکھا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لو میں پھینکنا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب تو کسی کے پاس تھا نہیں، لہٰذا وہ اچھے ہتھیاروں پر اتر آئے اور کہنے لگے اپنے معبودوں کے گستاخ کو ایسی قرار واقعی سزا دو جس سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ چنانچہ بال اتفاق طے یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا جائے اور اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینک کر زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حسب تجویز بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا ابراہیم کو کسی قسم کا گزن نہ پہنچے، چنانچہ آپ صحیح سلامت اس آگ سے باہر نکلا۔ اس طرح آپ تو اس بھاری آزمائش میں پوری طرح کامیاب ہو گئے اور قوم کو پہلے سے بھی زیادہ رسوا ہونا پڑا۔ وقال اور اس نے یعنی ابراہیم نے کہا انی بے شک میں ذاہب جانے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف سایہدین عنقریب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا۔ شام کی طرف ہجرت۔ جب آپ کا باپ اور آپ کی ساری قوم آپ کی جانب دشمن بن گئی تو آپ نے ترک وطن کا فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ نکلتے وقت یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، فقط اتنا کہا کہ میں اللہ کی خاطر ہجرت پر روانہ ہوا ہوں، مجھے کہاں جانا چاہیے یہ بات میرا پروردگار مجھے خود ہی بتائے گا اور میری رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو شام کی طرف جانے کا حکم ہوا اور آپ اپنی بیوی اور بھتیجا یا چچا زاد بھائی سیدنا لوط سمیت شام کی طرف چلے گئے۔ اس وقت تک صرف سیدنا لوط ہی آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی۔ رب لی حب لی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بشارت۔
آپ گھر بار اور عزیز و اقارب چھوڑ کر شام کی طرف علاقے میں آئے. کافی عمر ہونے کے باوجود ابھی تک اولاد نہ تھی، لہذا اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما جو میرے گھر کی رونق بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بیٹے کی بشارت دی اس کی نمایاں صفت حلیم تھی، اور اس صفت میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے اور اس موقع پر ان کے بردبار ہونے کی طرف لطیف اشارہ پایا جاتا ہے. فلما پھر جب بلغا وہ پہنچا معاہو اس کے ساتھ سعیا دوڑنے، قالا اس نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں، فی میں المنام خواب، انی کہ میں اذبح کا تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر اب تو دیکھ، ماذا کیا، ترا تیری رائے، قالا اس نے کہا یا اباتی اے میرے ابا جان، افعل فانظر اب تو دیکھ، ماذا کیا، ترا تیری رائے، قالا اس نے کہا یا اباتی اے میرے ابا جان، افعل آپ کرے، ما تؤمرو آپ کو جو آپ کو حکم کیا جاتا ہے، ستجدونی آپ جلد ہی مجھے پائیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے. پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کا پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے والے ہی پائیں گے، صبر کرنے والا ہی پائیں گے. بیٹے کو ذبح کرنے کے متعلق خواب. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس عمر کو پہنچے جب وہ اپنے باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بہت بڑی آزمائش میں ڈالا گیا. آپ کو 3 راتیں مسلسل خواب آتا رہا جس میں آپ دیکھتے تھے کہ آپ اسی بیٹے کو جسے آپ نے اللہ سے دعا کر کے لیا تھا، جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن رہا تھا، ذبح کر رہے ہیں. چنانچہ آپ نے سمجھ لیا یہ اللہ کی طرف سے ہے. بیٹے سے سوال. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ خواب بتا کر ان کی رائے دریافت کی. آپ نے یہ رائے اس لیے دریافت نہیں کی تھی کہ اگر بیٹا اس پر آمادہ نہ ہو یا وہ انکار کر دے تو آپ اللہ کے حکم کی تعمیل سے باز رہیں گے، بلکہ اس لیے پوچھا تھا کہ آیا یہ فی الواقعہ صالح بیٹا ثابت ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ نے جو دعا کی تھی وہ صالح بیٹے کی دعا کی تھی. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خواب سن کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، جس سے یہ نتیجہ مستمد ہوتا ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اس کی تائید بعض دوسری حدیث سے بھی آئی ہے. بیٹے کی بے مثال فرما برداری. سیدنا ابراہیم اس قدر خندہ پیشانی اور فراغ دلی سے قربان ہونے کو تیار ہو گئے جس کی دوسری مثال کوئی دنیا میں نہیں مل سکتی. وہ ایک نہایت صالح اور انتہائی فرما بردار بیٹے ثابت ہوئے، کیونکہ بیٹے کی قربانی دینے کا حکم تو باپ کو ہوا تھا، بیٹے کو قربان ہو جانے کا حکم نہیں ہوا تھا. بیٹے نے اپنے والد کا فرمان بلا چوچرا تسلیم کر کے اپنے والد کی بھی انتہائی خوشنودی حاصل کی اور اپنے پروردگار کی بھی. فلما اسلم وتلہ للجبین. پھر جب دونوں نے ہی سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بار گرا دیا. قربانی کا منظر. سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بال اس لیے لٹایا کہ کہیں پدرانہ شفقت تعمیل حکم الہی میں آڑے نہ آ جائے اور چھری چلاتے وقت ہاتھ میں لغزش نہ ہو. منہ کے بل لیٹنے سے نہ بیٹے کا چہرہ نظر آئے گا نہ پدرانہ جذبات ہوں گے. کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی مصلحت کے پیش نظر خود اپنے والد محترم کو ایسا مشورہ دیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم. تو ہم نے اسے پکارا ابراہیم اے ابراہیم. قد صدقت تحقیق تو نے سچ کر دکھایا رؤیا خواب. اِنَّا كَذَلِكَ بے شک ہم اسی طرح نجزی جزا دیا کرتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو. تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں. باپ بیٹے کا امتحان میں سرفراز ہونا. جب باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ کی فرما برداری کی بے نظیر مثال قائم کر دی تو اس وقت رحمت الہی جوش میں آ گئی. فوراً سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ بس اس سے زیادہ کچھ نہ کرو، ہمیں تو صرف تمہارا امتحان لینا مقصود تھا اور وہ ہو چکا جس میں تم پوری طرح کامیاب اترے ہو. ہمارا یہ مقصود ہرگز نہ تھا کہ تم فی الواقعہ بیٹے کو ذبح کر ڈالو. واضح رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے. اور جتنا خواب آپ نے دیکھا تھا اتنا ہی کام ہو چکا، تو آگے ذبح کر دینے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ تو ہمارا
دستور ہے کہ ہم نیکوکار لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کو فضیلت عطا کر دیتے ہیں، پھر جس آزمائش میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اسے نکلوا بھی دیتے ہیں۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے آزمائش میں ڈالا، وہاں سے صحیح سلامت بھی نکال بھی لائے، ان کا مرتبہ بھی بلند کیا۔ اسی طرح بیٹے کی قربانی کی آزمائش میں ان کے بیٹے کو بھی بچا لیا اور درجات بھی بلند کیے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ ایک سری آزمائش تھی۔ بلا جس آزمائش کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرما دے کہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اس کی بڑی آزمائش ہونے میں کیا شک کیا جاتا ہے؟ اس کا تصور یوں کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہو جس کا ایک ہی جوان بچہ ہو، وہی اس کا سہارا ہو، وہ اسے بھی اس نے اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگا ہو لیا ہو، پھر اسے اضطراری موت نہ آئے، بلکہ اس سے باپ سے کہا جائے کہ میری راہ میں قربان کر دو، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اس کے بیٹے کو چھڑا لیا، یعنی بیٹے کی قربانی کا فدیہ۔ یہ ذبح عظیم ایک سینگ دار مینڈا تھا جسے فرشتوں نے عین موقع پر لا کر حاضر کر دیا اور کہا تھا کہ بیٹے کی جگہ اسے قربان کر دو۔ یہی جانثار بیٹے کا فدیہ تھا جسے اللہ نے بھیجا تھا۔ اس لحاظ سے یہ عظیم قربانی تھی، اور اس کے عظیم ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو دنیا بھر کے اہل ایمان جانور قربان کریں اور وفاداری اور جانثاری کے اس عظیم واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ ذبح اللہ سیدنا اسماعیل تھے یا سیدنا اسحاق؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ذبح اللہ سیدنا اسماعیل نہیں بلکہ سیدنا اسحاق تھے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سورۃ ابراہیم کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ہی تھے جن کو اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیا تھا۔ جب سیدنا اسماعیل کی بشارت دی گئی تو اس کے ساتھ حلیم کی صفت مذکور ہے، اس کا تعلق قربانی سے ہے، اور جب سیدنا اسحاق کی بشارت دی گئی تو اس کے ساتھ صفت علیم کا ذکر ہے، اور اس صفت کا قربانی سے کچھ تعلق نہیں۔ نیز جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ اسحاق کے بعد ان کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا، اور ظاہر ہے جس بیٹے کے پوتے کی بھی بذریعہ وہی بشارت ہو چکی ہو، اس کے متعلق جوانی میں ہی قربانی کی وہی آنا محال ہے۔ تورات میں بھی یہ موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے محبوب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ رکھنا اور ہم نے باقی رکھا علیہ اس پر اس کا ذکر خیر فی الآخرین بعد میں آنے والوں کے لیے، اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جی ہماری آیت نمبر 110 صافات کی مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔